پہر اللہ کے حضور کھڑا ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا، پھر جو آپ کے قلب کے اندر نور اترتا ہے، پھر جو اللہ کی خوشنودگی آپ کو حاصل ہوتی ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے دن ایسے گزاریے کہ دنیا کے اندر گھس کر رہیے، دنیا کے اندر انوالو ہو کر رہیے اپنے محاسبے کے ساتھ، مکمل محاسبے کے ساتھ۔ جیسے کسی بادشاہ نے اپنے وزیروں سے یہ ذکر کیا کہ اگر میں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص دنیا میں اس طریقے سے رہے کہ اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہ ہو؟ تو وزیروں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بادشاہ نے ان کو پیالے دیے پانی کے بھرے ہوئے لبالب، اور ہر ایک کے ساتھ ایک سپاہی رکھ دیا اور اس سے کہا کہ تلوار کھینچ کے رکھنا، اگر ایک قطرہ بھی گرا تو ان کی گردن قلم کر دینا، اور پھر کہا کہ بازار کا چکر لگا کر آؤ۔ جب وہ لوگ بازار کا چکر لگا کر واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ بازار کا کوئی احوال ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا بازار کا احوال ہم کیسے بتا سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہم تو یہ فکر رہی کہ پانی کا قطرہ نہ چھلک جائے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں اپنی زندگی کی پڑی ہوئی سے تو تمہیں بازار میں کچھ نظر نہیں آیا، اسی طریقے سے جس شخص کو آخرت کی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹی بہر کی غزل ہے، چند اشعار ہیں اس کے اندر، یہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس کا جو مطلع ہے وہ تو لاہور شہر کے ساتھ جو پچھلے 10-15 برس میں ہوا ہے، اس سے جو شخص بھی واقف ہے وہ اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ انفیکٹ جو میٹروپولیٹن سٹیز میں رہنے والے لوگ ہیں وہ سبھی سمجھ سکتے ہیں، دہلی میں رہنے والے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ شور کی آلودگی بڑھنے لگی، شور کی آلودگی بڑھنے لگی، شہر میں بےہودگی بڑھنے لگی۔ نوائز پولوشن کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا ہمارے بچپن میں، کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا کہ نوائز پولوشن بھی کوئی چیز ہے۔ لیکن اب اگر آپ گاڑی کے شیشے نیچے کر کے شہر میں نکل جائیں سڑکوں کے اوپر، تو نوائز پولوشن سے آپ کو مینٹل پرابلمز ہونے لگ جاتے ہیں، آپ کو محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ 2-4 سال میں آپ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں شہر سے باہر نکل کر، جیسے کہ میں رہتا ہوں، ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر پرندوں کی آواز آتی ہے، جہاں پر صبح و شام آپ کو نیچر کی وائسز آتی ہیں، تو آپ شہر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو وہ نوائز پولوشن منٹوں میں محسوس ہوتی ہے، اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شور کی آلودگی نے شہر کا کیا حال کر دیا ہے، اور وہ شور بھی کوئی خوبصورت صدا نہیں ہے، اس کے اندر وہ موسیقی ہے جو شیطانیت کی حامل ہے، اس کے اندر وہ مکینیکل آوازیں ہیں جن میں کسی قسم کی روحانیت نہیں ہے، اس کے اندر وہ بازار کی آواز ہے، اس کے اندر کوئی سیلف ٹرانسفارمیشن کی، کوئی آگمنٹیشن کی باتیں نہیں ہیں، تو اس میں آپ کو ایک بےہودگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ آخر الزمان میں سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں کہ اصحاب کہف کیسے شہر کو چھوڑ کے تھوڑی دور غار میں آ کے رہنے لگ گئے تھے، اور پھر آپ کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس مین سٹریم شہر سے نکلوں، اور اس شہر سے نکل کر میں بھی تھوڑا سا دور جا کے، جیسے غار میں رہا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک طرح سے سیکلوژن میں رہوں۔ میں نہیں جانتا آپ کو بیک گراؤنڈ میں وائسز جو آ رہی ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں یا نہیں، لیکن اس وقت میں جہاں پر بیٹھا ہوں مسلسل پرندوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہے، مسلسل میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں نیچر کے قریب ہوں۔ تو میں لوگوں کو ہر وقت یہ دعوت دیتا ہوں کہ مین اسٹریم سٹیز کو چھوڑیں، تھوڑا سا باہر نکلیں، سبربس میں جائیں۔ کبھی سورۃ الکہف پہ بات ہوگی تو تفصیلی طور پہ بھی بتاؤں گا کہ میں ان آیات کو کیسے سمجھاؤں، سورۃ الکہف کو کیسے سمجھاؤں، لیکن یہ بات تو بالکل آغاز میں معلوم ہو جاتی ہے کہ شہر کو چھوڑ کر سبربس میں چلے جانا ایک بہتر عمل ہے آخر الزمان کے اندر، اور ہے کہ میرے اندر روح سہمی رہ گئی، میرے اندر روح سہمی رہ گئی، جسم کی آسودگی بڑھنے لگی۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب مختار مسعود صاحب کی کتاب پڑھی تھی میں نے، آواز دوست، تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا کہ نوجوانی میں بہت سنایا کرتا تھا ایک قصہ لوگوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سو رہے تھے تو شیطان آ گیا، اور اس نے کہا کہ آپ اب میری ملکیت ہے، تو انہوں نے کہا وہ کیوں؟ تو پھر شیطان نے کہا کہ یہ اینٹ تو دنیا کا مال ہے، اور آپ نے اس پر سر رکھا ہوا ہے اور دنیا میری ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ اینٹ ہٹا کے سائڈ پر رکھ دی اور اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے لیٹ گیا، تو شیطان وہاں سے چلا گیا۔ تو مختار مسعود صاحب نے آگے ذکر کیا ہے کہ میں یہ پہلے چیز بڑی سنایا کرتا تھا، اور پھر میں نے سول سروسز کا ایگزام پاس کر لیا، پھر زندگی میں سہولت آ گئی، گھر بنا لیا، گاڑی لے لی، تو اب بھی کبھی دوستوں میں بیٹھا ہوتا تھا تو یہ واقعہ یاد آتا تھا، لیکن سنانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی تھی کہ اب میں کیا سناؤں، جبکہ میں خود ایک گھر لے کے بیٹھا ہوں، ایک سب کچھ کر کے بیٹھا ہوں۔ تو
کوئی ہوتا ہے جو اس طریقے سے چھوڑ سکتا ہے دنیا کو۔ ابو ذر غفاری ہر شخص نہیں ہوتا جن کو آخری عمر میں مدینہ منورہ تک سے نکلنا پڑ گیا اس وجہ سے کہ وہ جس زہد کی تعلیم دیتے تھے وہ ایون صحابہ کرام کو بھی گوارا نہیں تھا۔ باقی ہم سب لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں ترقی کرتے ہیں۔ میں اس کو کنڈم نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس بات کی، میں بھی کرتا ہوں، ہم سب لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ رہبانیت اختیار نہ کرو۔ لیکن بہرحال جب جسم کی آسودگی بڑھتی ہے، جب آپ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، تو پھر اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، آپ کے اندر کی روح پھر سہمی رہ جاتی ہے، روح پیچھے رہ جاتی ہے اور میٹیریلزم آگے آ جاتا ہے۔ پھر آپ کو ایک دوہری ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ میں اس دنیا میں رہ تو رہا ہوں لیکن دنیا میرے اندر نہ رہے، میں دنیا کو اپنے اندر سے نکال دوں اگرچہ اس دنیا میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آئی مے possess the things but the things must not possess me۔ تو میری زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آیا کہ جب مجھے لگا کہ جسم کی آسودگی بڑھ رہی ہے اور روح سہم رہی ہے، اور پھر مجھے بڑی کوشش کر کے روح کے ساتھ اپنے اس رشتے کو دوبارہ استوار کرنا پڑا، اور ہے کہ اب کسی گاؤں میں بس شہروں میں تو شہروں میں تو سوچ کی فرسودگی بڑھنے لگی۔ یہ جو پہلا شعر میں نے آپ کو سنایا تھا، شور کی آلودگی بڑھنے لگی، شہر میں بےہودگی بڑھنے لگی، یہ اس کے تناظر میں ہی ہے یہ شعر کہ یہ جو شہر میں اب آپ کو سوچ نظر آ رہی ہے، یہ کہنے کو بڑی انلائٹنمنٹ ہے، یہ بڑی فرسودہ سوچ ہے۔ لفظوں کے ایکچولی کوئی معنی نہیں ہوتے، لفظوں کو معنی ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں، سویلائزیشنل معنی ہوتے ہیں لفظوں کے۔ مثال کے طور پر اب سے 200 سال پہلے آپ کسی کو کہتے کہ یو آر اے گے مین تو بڑا خوش ہوتا، کیونکہ گے کا مطلب یہ تھا اچھا آدمی، تو وہ یہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ 200 سال پہلے کے ناولوں میں اس لفظ کو اسی معنی میں یوز کیا جاتا تھا، لیکن اب اگر آپ کسی کو گے کہیں گے تو اس کا معنی اچھا آدمی نہیں لے گا، اس لیے کہ اب اس کا ایک پرٹیکولر معنی بن چکا ہے، وہ اسی معنی میں لیا جاتا۔ اسی طریقے سے جس چیز کو آپ کنزرویٹزم کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ معاشرہ بدلے تو وہ کنزرویٹزم ہی ہو۔ جس کو آپ لبرلزم کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ لبرلزم ہی ہو۔ میرے نزدیک تو لبرلزم یہ ہے کہ انسان اپنی تمام فرسودہ سوچوں سے آگے بڑھے اور وہ جو بشریت کے تقاضے ہیں ان سے آگے بڑھ کے روحانیت کو پانے کی کوشش کرے۔ اس سے زیادہ لبریٹنگ تھاٹ کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے جسم سے کو چھوڑ کے اپنی روح کی ترقی کی طرف چڑھے۔ لیکن اگر آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ یہ لبرلزم نہیں ہے۔ تو لفظوں کے معنی لوگوں نے ان کو خود دیے ہوتے ہیں، تو یہ جو شہروں میں معنی آ رہے ہیں، یہ فیمنزم کی جو بات ہو رہی ہے، یہ انڈیویجولزم کی جو بات ہو رہی ہے، یہ ڈیموکریسی کی جو بات ہو رہی ہے، جو بھی ٹرمز اب شہروں میں آپ کو محسوس ہوتی ہیں، یہ بڑی فرسودہ سوچ کی حامل ہیں، یہ باتوں کو بہت نیرو کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، بہت نیرو ویژن کے ساتھ آپ کو چیز دی جاتی ہے کہ لفظوں کے معنی بہت کھلے ہیں اور کائنات کو سمجھنے کی کیفیت بہت کھلی ہے۔ تو یہ جو شہروں میں اٹھنے والے ازمز ہیں، کسی بھی قسم کا ازم ہو، چاہے اسلامزم ہی کیوں نہ ہو، چاہے سوشلزم ہی کیوں نہ ہو، چاہے کیپٹلزم ہی کیوں نہ ہو، چاہے فیمنزم ہی کیوں نہ ہو، ان سوچوں سے آگے بڑھنے کا وقت ہے، اللہ کی کتاب کو پکڑ کر اس کے حقیقی معنی سمجھنے کا اور روح کی حقیقت کو جاننے کا یہ وقت ہے۔ تو شہروں میں جب یہ حال ہو گیا ہو کہ شہروں کو چھوڑیں، شہروں سے نکلیں، سببس میں جائیں، گاؤں میں جائیں، کیونکہ یہ سوچ کی فرسودگی آپ کو پیچھے لے جائے گی۔ یہ لبرلزم کے نام پہ، انلائٹنمنٹ کے نام پر جو اندھیرا آپ حاصل کریں گے وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور ہے کہ نرمی دل التزام ذات ہے، نرمی دل التزام ذات ہے، جان کر بخشودگی بڑھنے لگی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑا عہد ایسا گزارا ہے جس کے اندر میں بہت اگریسو آدمی تھا۔ زندگی میں ترقی کرنا، پیسہ کمانا، طاقت حاصل کرنا، ایون صحیح اور غلط کے فیصلے کے اندر سختی سے انصاف کے اوپر کھڑے ہو جانا، صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا۔ لیکن پھر میں نے ایک مقام پہ جا کے محسوس کیا کہ ہاں، صحیح اور غلط اہم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف صحیح اور غلط نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کس طریقے سے نرمی اختیار کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ صحیح اور غلط کے اوپر آپ ایسے نہیں بیٹھ جاتے کہ جیسے ہر چیز کے اوپر فتویٰ دینا ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی فراہم کرنی ہوتی ہیں۔ تو پھر میں نے جب اپنی ذات کے اندر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں دین کے ایک حصے کو تو سمجھتا ہوں کہ صحیح اور غلط اہم ہے، لیکن میں دین کے دوسرے حصے کو بالکل نہیں سمجھتا کہ نرمی کتنی اہم ہے اور لوگوں کے لیے آسانی کرنا کتنی اہم ہے۔ تو جب یہ کیفیت میرے اندر پیدا ہوئی تو پھر ایک جان کر بخشودگی بڑھنے لگی، پھر اس کے اندر یہ سچویشن میری ذات کے اندر پیدا ہونے لگی کہ میں نے اللہ سے معافی مانگنا، لوگوں کو معاف کرنا شروع کیا۔ میں لوگوں کو صحیح اور غلط بتاتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ،
لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اب ان کے ساتھ سختی سے یہ بات نہ کی جائے، ان کو نرمی سے بتایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ فرما دیا کہ آپ کو کوتوال بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو ان کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہوں۔ تو صحیح اور غلط کے اوپر ڈٹ کے قائم ہوں، لیکن لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، لوگوں کو نرمی سے سمجھائیں، شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہا تھا کہ فرعون سے جا کر نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ سچ بات کو سننے کی طرف دھیان دے۔ اس کے ساتھ بھی سختی سے بات نہیں کی گئی، تو اہل ایمان کے ساتھ سختی سے بات کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اور مقطع ہے کہ ذات کو کچلا تھا پورا دن عماد، رات کو کچلا تھا پورا دن عماد، رات کی خوشنودگی بڑھنے لگی۔ اگر آپ پورا دن اپنے نفس کو کچل کر فیصلے کریں، زندگی ایسے گزاریں کہ گویا یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور آپ نے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، پھر جو آپ کی رات کی خوشنودگی آپ کے ساتھ بڑھتی ہے نا، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ اگر آپ سارا دن سوئے رہیں، اگر آپ سارا دن کچھ نہ کریں اور صرف یہ سمجھیں کہ رات کو میں عبادت میں کھڑا ہوں گا اور اس سے میں اللہ کو پالوں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سارا دن عمل۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دن میں تو آپ کو بہت سے کام رہتے ہیں، دن میں تو آپ کو بہت سے مشاغل رہتے ہیں، رات کو آپ اللہ کی طرف دھیان کیا کیجیے۔ تو دن کو حق کی خاطر کھڑے رہنا، دن کو حق کی خاطر کام کرنا، دن کو صحیح اور غلط کی بنیاد پہ فیصلے کرنا، اپنا دن ایک ایفرٹ میں گزارنا، اور اس کے بعد رات کے پہر اللہ کے حضور کھڑا ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا، پھر جو آپ کے قلب کے اندر نور اترتا ہے، پھر جو اللہ کی خوشنودگی آپ کو حاصل ہوتی ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے دن ایسے گزاریے کہ دنیا کے اندر گھس کر رہیے، دنیا کے اندر انوالو ہو کر رہیے، اپنے محاسبے کے ساتھ، مکمل محاسبے کے ساتھ۔ جیسے کسی بادشاہ نے اپنے وزیروں سے یہ ذکر کیا کہ اگر میں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص دنیا میں اس طریقے سے رہے کہ اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہ ہو؟ تو وزیروں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بادشاہ نے ان کو پیالے دیے پانی کے بھرے ہوئے لبالب، اور ہر ایک کے ساتھ ایک سپاہی رکھ دیا اور اس سے کہا کہ تلوار کھینچ کے رکھنا، اگر ایک قطرہ بھی گرا تو ان کی گردن قلم کر دینا، اور پھر کہا کہ بازار کا چکر لگا کر آؤ۔ جب وہ لوگ بازار کا چکر لگا کر واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ بازار کا کوئی احوال ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا بازار کا احوال ہم کیسے بتا سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہمیں تو یہ فکر رہی کہ پانی کا قطرہ نہ چھلک جائے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں اپنی زندگی کی پڑی ہوئی تھی تو تمہیں بازار میں کچھ نظر نہیں آیا، اسی طریقے سے جس شخص کو آخرت کی پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو پھر اس دنیا کا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اگر آپ اس دنیا میں دن ایسے گزاریں کہ بازار سے گزر تو جائیں، لیکن آپ کی ساری توجہ اس چیز کے اوپر رہے کہ کسی بھی لمحے یہ پیالہ چھلک سکتا ہے، کسی بھی لمحے مجھے آواز دی جا سکتی ہے، تو پھر جو آپ کو ذات کی خوشنودگی حاصل ہوتی ہے، پھر جو آپ کے قلب کو نور حاصل ہوتا ہے، وہ ایک خاص ہی نور ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص جو شخص پہرا دینے میں لیے جہاد میں پہرا دینے میں ایک رات گزارتا ہے، اس کا مقام کہیں بلند ہے ان لوگوں سے جو زہد کی حالت میں، عبادت کی حالت میں بہت سا وقت گزارتے ہیں، کیونکہ جو خدا کے راستے میں کھڑے ہونے کی حیثیت ہے، وہ خدا کے سامنے سجدہ کرنے سے بھی اونچی ہے۔ جو خدا کے راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، خدا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا چھوٹا سا سجدہ بھی ہوتا ہے تو اللہ اس کے اندر بہت برکت ڈال دیتا ہے اور اس کے قلب میں بہت نور پیدا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔